السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مسیح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دینی مسائل اور ان کا حل۔ ابھی اس سے پہلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے تھے نماز کے ممنوع اوقات، وہ بتایا نماز کس وقت پڑھنا منع ہے، اور فجر کے نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے سورج نکل جائے تو نماز ہوگی یا نہیں، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ طلوع آفتاب کے وقت عبادت کی منع ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتانے والے ہیں فجر کی نماز کے وقت قضاء عمری پڑھنا۔ فجر کے نماز کے وقت قضاء عمری اسے کہتے ہیں جو آپ نے نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے اور وہ آپ کو ادا کرنی ہے، اور قضاء عمری یعنی نماز بہت زیادہ ہے، یاد بھی نہیں ہے، پتہ چلا کہ یاد بھی نہیں ہے کتنی نمازیں ہماری قضا ہیں، کتنی فجر کی، کتنی ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، کتنی ہماری یہ قضا ہیں۔ تو اس حساب سے پہلی بات تو یہ ہوا کہ آپ قضاء عمری اگر آپ کو یاد ہے، کنفرم ہے کہ ہماری اتنی نمازیں ہیں قضا، تو آپ کسی بھی وقت ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ پہلی بات تو وہ 3 مکروہ وقت اس میں نہیں آپ پڑھ سکتے، اس کے علاوہ بھی وقت ہے جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ اس حساب سے پڑھیے کہ ہماری اس نیت سے کہ ہماری جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی اس کی نیت میں کرتا ہوں اور نماز پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد دوسری نماز ہماری جو قضا ہوئی تھی اس کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد وہ پھر اس طریقے سے وہ پڑھتا رہے 100 200 300، جب وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں ہماری نماز اب قضا نہ بچی ہوگی تب تک وہ پڑھتا رہے، جب تک مطمئن نہ ہو تب تک پڑھتا رہے، مطمئن ہو جائے تو بس کہ ہاں ہماری نماز مکمل ہوگی۔ خیر، یہ بات تو ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ قضاء عمری فجر کی نماز کے وقت پڑھنا ہے یا نہیں۔ تو سوال یہ ہے، فجر کی اذان کے بعد ہم قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر کی اذان ہو گئی، اب سنت پڑھنا ہے، فجر کی جماعت سے پہلے سنت پڑھنا ہے، اس وقت میں ہم قضاء عمری یعنی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ قضاء عمری اس وقت نہیں پڑھ سکتے، جس وقت اذان ہو چکی ہو اس کے بعد اذان کے بعد سنت پڑھنی رہتی ہے، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سوال ہے بہت سے لوگوں کا، بلکہ فجر کی اذان سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ صحیح ہے؟ الجواب باللہ التوفیق۔ دیکھیے، سوال جو ہوا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا فجر کی اذان کے بعد نماز قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں وہ، اور فجر کی اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، الجواب باللہ التوفیق، فجر کی اذان سے پہلے یا اس کے بعد طلوع آفتاب تک قضاء عمری پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت صرف نوافل پڑھنا منع ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے یا اس کے بعد طلوع آفتاب تک قضاء عمری پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس وقت صرف نوافل پڑھنا منع ہے۔ یعنی جس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہو اس وقت فجر کی اذان سے پہلے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تہجد کی، اور اس کے بعد قضاء عمری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان کے بعد اس وقت نوافل پڑھنا منع ہے، اس وقت آپ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، آپ کی جتنی چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ قضاء عمری ہے، وہ اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا۔ دوسرا ہے عشاء، تہجد اور نماز چاشت کے اوقات۔ جو عشاء کا وقت ہے اور تہجد کا وقت اور نماز جو چاشت کی نماز ہے اس کے وقت کیا ہے؟ چاشت کی نماز بہت اہم ترین نماز ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جوڑوں کے ہڈیوں کے جوڑ ہیں اس کے صدقہ ادا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی کم از کم تو آپ کے جوڑوں کے ہڈیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور فرمایا جس نے 12 رکعت پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک گھر۔ تو حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ فضیلت سنی تو انہوں نے نماز چاشت کا بہت بہترین سے، بہت پابندی سے اہتمام کیا۔ نماز عشاء کا سوال، نماز عشاء کا وقت کس وقت ختم ہوتا ہے، اور نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور نماز چاشت کا وقت کب تک رہتا ہے، یہ سوال ہے۔ الجواب باللہ التوفیق، عشاء کا وقت صبح صادق کے وقت ختم ہوتا ہے، اور نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور نماز تہجد کا وقت عشاء کے نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا افضل رات
اس کا افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، اور نماز چاشت کا وقت زوال تک باقی رہتا ہے۔ آپ جنتری میں دیکھ سکتے ہیں زوال کب شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے، عشاء کا وقت صبح صادق جب تک تہجد کا وقت رہتا ہے تب تک عشاء کا وقت بھی رہتا ہے، اور نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد، اگر آپ کو تہجد پڑھنی ہے، یعنی اس کتاب کے حساب سے، لکھنے کے حساب سے نماز تہجد جو ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے آپ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کی جو نیت ہوگی تہجد پڑھنے کی، وہ آپ کی نماز تہجد کے حساب سے ادا ہو جائے گی کہ آپ نے تہجد پڑھی۔ آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عشاء کا وقت جو ختم ہوگا فجر کی اذان سے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے تک، صبح صادق کی ختم تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کی نماز اگر عشاء کی چھٹی ہوئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، تہجد جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک عشاء بھی نہیں ختم ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے نماز جو چاشت ہے، وہ چاشت زوال سے پہلے تک، زوال کے ختم ہونے تک چاشت کا وقت رہتا ہے، اور جو ہے لیکن اس کا افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ، اور نماز چاشت کا وقت زوال تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جو تہجد کا بہترین وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھ لی، ادا ہو گئی، لیکن جس وقت آپ تہجد پڑھنا چاہیں گے وہ آخری رات کے آخری حصے میں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی آخری عرش پر آتا ہے، آخری آسمان پر آتا ہے، اعلان کرواتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مدد مانگے، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا جس کی طلب کو پورا کیا جائے، جس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے جو ہے سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اس وقت اللہ کا دربار لگتا ہے، فرشتے اعلان کرتے ہیں، اور جو بھی بندہ اس وقت اٹھے گا، پڑھے گا، نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو سنیں گے، قبول کریں گے، اور وہ ظہور بھی ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کی دعا اللہ کو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے، اللہ کو بہت پسند بھی آتا ہے کہ میرا بندہ نرم بستر کو چھوڑ کر کے، گدوں کو چھوڑ کر کے، اور میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے میری یاد میں میرے لیے میرے سامنے کھڑا ہے، اپنے پیشانی کو میرے پیروں کے بل، میرے پیروں کے بیچوں میں رکھ کر کے وہ سجدہ کر رہا ہے میرے لیے، میرے خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، تو اس حساب سے پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبول کر لیتا ہے، محبوب ترین بندہ بنا لیتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو بندہ اللہ کا ہو گیا وہ اللہ اس کا ہو گیا، پھر وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ اس کو کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، کوئی اس کو زیر نہیں کر سکتا۔ اب رہی بات فجر سے پہلے عشاء کی قضا نماز۔ فجر سے پہلے عشاء کی قضا نماز، اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور اس کی آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تو عشاء کی قضا نماز فجر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے کہ کوئی سو گیا، عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا، اب وہ کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، یا بیماری کی وجہ سے، یا بھول گیا، یا سفر میں تھا، گھر آیا، کھانا کھایا، سو گیا، یا کوئی بھی اور ہی وجہ سے اگر اس نے نماز نہیں پڑھ سکا، اب وہ فجر کی اذان کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو کیا وہ قضا عشاء کی پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، الجواب وباللہ توفیق، مذکورہ شخص فجر کی نماز سے پہلے عشاء کی قضا نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے اذان کے بعد فجر کی نماز سے پہلے وہ قضا عشاء پڑھ سکتا ہے۔ عشاء کی نماز قضا جو اس کی چھوٹی وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر اذان سے پہلے پڑھ لے گا، صبح صادق سے پہلے تہجد کے وقت، تو اس کی ادا نماز ہو جائے گی، قضا نہیں ادا نماز ہو جائے گی، وہ پوری طریقے سے نماز پڑھ لے گا، اس کی قضا نماز نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر وہ صبح صادق کا وقت ختم ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، تو اب وہ نماز قضا ہو گئی، اب آپ قضا عشاء کی پڑھ سکتے ہیں فجر سے پہلے، فجر کی جماعت سے پہلے۔ فجر کی جماعت کے فوراً بعد آپ نے فرض نماز پڑھ لی، اس کے بعد طلوع آفتاب کے بعد تک آپ کوئی بھی نماز اس وقت نہیں پڑھ سکتے، سنت قضا بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جو فجر کی نماز سنت چھوٹ جاتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ فجر کے فوراً بعد
جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور آتے ہیں، جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، جماعت میں شامل ہونے کے بعد سلام پھیرا، دعا مانگی، کھڑے ہو گئے سنت کو پڑھنے کے لیے، تو وہ سنت اس کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ فجر کی جماعت کے بعد، اس کی نماز کے بعد، فجر کی نماز فرض نماز کے بعد وہ کوئی بھی نماز اب طلوع آفتاب تک نہیں پڑھ سکتا۔ اذان و اقامت، اکیلے نماز پڑھنے والے کا اذان و اقامت کہنا، کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اذان کہے، نماز پڑھے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال، ہمارے گاؤں میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے پہلے اذان دیتا ہے، پھر تکبیر کہتا ہے، جبکہ اس سے پہلے گاؤں میں اذان ہو چکی ہے اور تمام مسجدوں میں نماز بھی ہو چکی ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ شخص اس طرح جو نماز پڑھ رہا ہے یہ درست طریقہ ہے؟ خیال ہے کہ اذان و تکبیر اسی وقت دیتا ہے جبکہ وہ گھر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے مسجد کی اذان کافی ہے کہ نہیں؟ الجواب باللہ توفیق، یعنی وہ شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، بغل والے گاؤں میں، دوسرے گاؤں میں اذان کی آواز آ گئی، نماز بھی ہو گئی، لیکن اب یہ بندہ اپنے گھر میں اذان دیتا ہے، تکبیر کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے اکیلے ہی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ایسے شخص کے لیے قریبی مسجد کی اذان کافی ہے، پھر بھی اگر وہ اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اذان اتنی زور سے نہ دے کہ لوگوں میں انتشار پھیل جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، لوگوں میں یعنی اندیشہ ہو کہ خطرہ ہو لڑائی جھگڑے یا کسی اور چیز کا پریشانی کا باعث نہ بنے، اس لیے آپ اذان جو ہے، پہلی بات تو بہتر ہے کہ نہ دیں، کیونکہ آپ کی نماز دوسری پڑوس کی مسجد کی اذان کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ اذان دینا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے اذان آہستہ دیں، تاکہ آپ اپنے لیے، اب آپ دے رہے ہیں آپ اذان دیں، نماز پڑھیں، تاکہ پڑوسی کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب اس کے بعد آ گئی حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوہ، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں پڑھی جاتی ہے صلاۃ حی علی الصلاۃ کے بعد؟ نماز کی جو وہ ایک جو ہے کلمات پڑھے جاتے ہیں حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، اس وقت جو ہے یہ کلمات کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ اس کے جواب میں اس کا سوال یہ ہے، اذان میں حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ایک سائل نے سوال پوچھا، اب جواب یہ ہے باللہ التوفیق، اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا اس وجہ سے ہے کہ دل میں احساس پیدا کیا جائے کہ مؤذن کی صدا کی تعمیل اللہ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، آدمی کا محض ارادہ کسی بھی عمل کو وجود میں نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر جو کلمات کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا جاتا ہے تو اس اپنے دل میں احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم کو جو توفیق مل رہی ہے اس مسجد کی طرف جانے کے لیے، مؤذن کے پکارنے پر ہمیں مسجد تک جانے کے لیے، نماز کے لیے ہم کو جو توفیق ملی ہے براہ راست اللہ کے چاہنے سے ملی ہے، ہمارے اپنے اکیلے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہمارے قدم اٹھتے ہیں اور ہمارے قدم رکھے جاتے ہیں، ہمارا ہر قدم اٹھنا اور رکھنا یہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بیچارے چارپائی پر ہیں لیکن وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو گھومتے رہتے ہیں مسجد میں، کہو پورے دن پڑے رہیں لیکن اذان کے وقت باہر چلے جاتے ہیں، اذان کے وقت نماز چلے جاتے ہیں، اور بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں یا جن کو توفیق ملتی ہے، کیونکہ ہم نماز تو توفیق انہی کو ملتی ہے بڑھاپے میں جس نے جوانی میں خوب عبادت کی، اور وہ بڑھاپے میں چارپائی پر نہیں لگے گا، وہ نماز اس کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے، اور وہ بیماری نہیں دیں گے جس بیماری کی وجہ سے وہ مرض الوفات میں چلا جائے اور کئی سال تک چارپائی پہ انڑیاں رگڑتا رہے۔ ایسے آپ نمازی کو بہت کم دیکھیں گے کہ کوئی نمازی ایسے چارپائی پر انڑیاں رگڑ رہا ہے اور پیشاب کی حالت میں پڑا ہے اور وہ اسی میں پریشان ہے اور اسی میں مر جائے، ایسا بہت کم دیکھنے کو ملے گا۔ وہ ایسا بزرگ جو ہوگا 70 سال 80 سال 90 سال، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، وہ مسجد میں آتا ہے کیونکہ اب اس نے جوانی میں خوب عبادت کی، اب اس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تہجد پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے۔ بہرحال آج بھی 4 باتیں ہوگی، اب ہم جو ہے اگلا سبق اگلی ویڈیو میں دیں گے۔
اگلی بات ہم اگلی ویڈیو میں اب فرائض واجبات کے بارے میں آ جائے گا۔ بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا، رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونے والی کتنی تکبیر کہے۔ دیکھیے بات بہت ہے، بات اصل کہنا سننا اصل نہیں ہے، بیان و تقریر اصل نہیں ہے، اصل تو مذاکرہ ہے، اصل تو ہماری بات سمجھ میں آ جائے، اصل تو وہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یا ہم خود عمل کے محتاج، ہم خود جو ہے اس کے محتاج ہیں، ہم خود جو ہے بہت اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں۔ ہر شخص ہدایت کا محتاج ہے، اللہ ہر شخص کو ہدایت سے نواز دے۔ اس ایک ایک الفاظ پر جو ہے غور سے اس کو سنیں، کوشش کریں، دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو عمل کی دعوت دیں۔ نیت اس ارادے سے سنیں کہ ہم عمل کریں گے اور جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔